نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، بیٹھی بھی آپ کے پاس. نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ نے پوچھا اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو ام المؤمنین کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں اے آقا میرے ذہن میں قیامت کا منظر گھوم گیا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور عجیب و غریب خوف اور ڈر کا ماحول ہوگا، بس یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے. یہ آنکھوں سے آنسو کس کے نکل رہے ہیں قیامت کے بارے میں سوچ کر؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم علیہ السلام جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن 3 ایسے موقع آئیں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی کے ذہن میں اس وقت اور کسی کا تصور بھی نہیں آئے گا، خیال بھی نہیں آئے گا. 3 موقع ایسے آئیں گے میدان محشر میں کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی. وہ 3 موقع ہیں کون سے؟ میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ کے دلوں میں بھی فکر پیدا ہو. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، آسمان سے سورج آگ اگل رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے. اسی دوران خدا کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے. جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور کسی اور کا خیال بھی ذہن میں نہیں آئے. فکر کیا ہوگی، چنتا کیا ہوگی لوگوں کو؟ ہر ایک کو یہ چنتا ہوگی، یہ فکر ہوگی کہ کاش آج وزن کے دوران میری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور گناہوں کا وزن گھٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ کہتا ہے کہ آج یعنی قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا تو وہ سن لے کہ جیسے ہی ترازو کا پلڑا اس کی نیکیوں کے وزن سے نیچے جھکے گا فوراً ہی اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، گناہ کا پلڑا جھک گیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. جیسے نیکیوں کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو میری اس بات کو کہ اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. اگر نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو، گناہوں کا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو فکر آج سے ہی کرنی پڑے گی. بتاؤ فکر کرنے کو تیار ہو؟ صرف 2 کام کر دیں، صرف 2 کام. جس نے یہ 2 کام کیے اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا. کتنے کام؟ ارے زور سے بولو نا، آواز سنی آ رہی، اور زور سے بولو. جس نے یہ 2 کام کیے خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے اور اس کے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا دے. وہ کیا ہے 2 کام؟ سنو. پہلا کام، اگر نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو نیکی بھی کریں گے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے خلوص سے ادا کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے. جب تم نیکی خلوص سے کرو گے تو وہ نیکی چاہے چھوٹی سی ہو تب بھی اللہ اس کے وزن کو بڑھائے. اور اگر انسان بڑی سے بڑی نیکی کرے
لیکن وہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے، دنیا والوں سے واہ واہ سننے کے لیے کرے، تو یاد رکھو اس بڑی سے بڑی نیکی کا بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تہجد پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھا، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے کوٹ سے خوب ہوا۔ کل میدان محشر میں خدا بلائے گا اس شخص کو جس نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کی تھی، تو اللہ بلا کے اس کو کہے گا کہ نیکی کا جو حصہ تو نے میرے لیے رکھا تھا وہ بھی میں اس کو دیتا ہوں جس کو دکھانے کے لیے تو نے نیکی کی تھی، اب تیری نیکی کا کوئی حصہ میرے لیے نہیں۔ ان اغنى الشركاء عن الشرك، ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی تنہائی میں کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں میں پبلسٹی ہو اور پتہ چلے لوگوں کو یہ بڑا دیندار آدمی ہے۔ مدرسے میں جا رہا ہے تو چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے، پیسے دے رہا ہے تو چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے، چلے میں جا رہا ہے تو چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے۔ ہر کام کو کرتے وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری نیکی پبلک کے سامنے آئے۔ میرے دوستو، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا ہو خدا اس نیکی کے وزن کو ختم کر دے۔ آپ ہی طے کریں کہ انشاءاللہ چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، جب بھی ہم کسی نیکی کو ادا کریں گے تو محض اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو انجام دیں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر تم نے خلوص سے نیکیوں کو انجام دیا خدا نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام، اگر نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک ٹکے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں گا۔ بھائی کے حق کو ادا کرو، بہنوں کے حق کو ادا کرو، کاروبار میں شریک پارٹنر کے حق کو ادا کرو۔ جب تم دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں کے حق کو ادا کر کے جاؤ گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کے وزن کو بڑھا لے گا اور وہ نیکیاں ذریعے نجات کریں گی۔ اور اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، بھائی کا حق دبا لیا، بہن کا حق دبا لیا، طاقتور کمزور کا حق مار رہا ہے، مالدار غریب کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق مار کے دنیا سے گیا ہے انسان کو ہوگا کیا؟ نیکیوں کا وزن بڑھنے کے بجائے ہوگا کیا؟ جس کا حق مارا ہے وہ پکڑ کے لائے گا اسے خدا کے دربار میں، اس نے میرا حق مارا ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس حق مارنے والے کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائے۔ نماز تو نے پڑھی مگر نماز کا اجر و ثواب تجھے نہیں ملے گا، جس کا حق تو نے مار رکھا ہے نماز کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ روزہ تو نے رکھا ہے اجر و ثواب حقدار کے پاس چلا جائے گا۔ حج تو نے کیا ہے اجر و ثواب اس آدمی کے کھاتے میں منتقل ہوگا جس کا حق تو نے مارا تھا۔ تو تیرے پاس نیکیاں رہیں گی نہیں، ان میں وزن پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ آج سے طے کرو کہ جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کروں۔ تو بھائی ادا کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک گڑبڑ ہے لوگوں میں، بہت سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا حق دبا لیا، پیسے مار لیے، رمضان آیا عمرہ کرنے چلو، عمرہ کر کے آؤ گے سارے پاپ دھل جائیں گے، حج کر لو سارے پاپ دھل جائیں گے، رمضان کے روزے رکھ لو سارے پاپ۔ یاد رکھو حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کتنی ہی نیکیاں کر لو یہ گناہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اور یاد رکھو اس گناہ کی وجہ سے
نیکیاں بے اثر ہو کر کے رہ جائیں گی. کل تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکات آپ کے کام نہیں آئے گی اگر آپ دنیا سے کسی کا حق مار کر کے گئے. اللہ رب العزت حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں 3 اعلان ہوں گے جس کو سن کر ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا. پہلا اعلان یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن کرو. میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے تو یہ 2 کام کرو، طے کرو کہ جو نیکی کریں گے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور جب کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کریں. دوسرا اعلان، حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرا اعلان بھی ہوگا جس کو سن کر ہر آدمی پریشان ہو جائے. وہ اعلان کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے اعمال نامے کو تقسیم کر دو. پر جیسے ہی اعمال نامے کی تقسیم کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے. فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو فکر یہ ہوگی کہ کاش آج نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کے لیے نجات کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں ملے گا یاد رکھو بربادی اور تباہی کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں ہے. ہر ایک کی خواہش ہوگی کاش نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے. لیکن میرے دوستو، جیسا میں نے کہا تھا کہ اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو اس کی فکر آج ہی سے کرنی ہے. کیوں بھائی فکر کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا. جو ایک کام کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ نامہ اعمال خدا اس کو سیدھے ہاتھ میں آتا ہے. کام کیا ہے؟ تم ایک کام کر لو. وہ کام یہ ہے کہ دل میں اس بات کا یقین بٹھا لو، دل میں اس بات کا یقین بٹھا لو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا ہے. حساب کا یقین دل میں بٹھا لو. اس کی برکت سے اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حساب کا یقین دل میں بٹھا لو. اس کی برکت سے اللہ نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے، گناہوں سے اور اچھے کام کرنے والے بن جاؤ گے تو نامہ اعمال خود بخود سیدھے ہاتھ میں ملے گا. آج مسلمان کے ذہن سے حساب کا یقین نکل گیا ہے، اسی لیے وہ گناہوں کی دلدل میں دھسا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں ایک بات. جب آنکھوں سے کچھ دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھو کل اس کا حساب دینا پڑے. جب کان سے کچھ سنو تو یہ سوچ کے سنو کل اس کا حساب دینا پڑے. جب آپ آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہوئے یہ سوچ لو گے کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا تو بتاؤ کوئی غلط چیز دیکھنے کے لیے دل تیار ہوگا؟ ہمت ہوگی؟ آج ہر آدمی کے جیب میں ملٹی میڈیا موبائل ہے اور ہمارے نوجوان اپنے موبائل کو نیٹ سے جوڑتا ہے اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. تیری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تیرے کان بھی گناہ کرتے ہیں. اگر دل میں یہ یقین ہوگا کہ میں جو آج دیکھوں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، آج جو سنوں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، آج جو حلق سے نیچے لقمہ اتاروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو انسان زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچنے کی کوشش کرے. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. ہم بند کمرے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا. وہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں سے واقف،
وہ ہمارے کانوں کے گناہوں سے واقف، اور میدان محشر میں انسان کو کیسے ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے گناہ گار جب میرے دربار میں آئے گا تو میں نامہ اعمال اس کو دکھاؤں گا۔ وہ گناہ گار نامہ اعمال دیکھے گا، وہ تو گناہوں سے سیاہ ہے، کہے گا کیا؟ کہے گا اے خدا یہ نامہ اعمال میرے کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بہت پاک و پوتر آدمی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کو اس کی زبان بند کر دوں گا، اور پھر حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس کی زبان بند ہوگی، اب اس کی آنکھیں بولیں گی، آنکھیں بتائیں گی کہ ان آنکھوں سے اس نے کون کون سی پکچریں دیکھی۔ آنکھ بتائے گی یہ پکچر دیکھی، یہ پکچر دیکھی، یہ کان بولیں گے کون کون سے گانے سنے، جسم کا ایک ایک روح اس کے خلاف گواہی دے۔ بتاؤ بھاگ کے جائے گا انسان سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کل نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو اس حقیقت کو، اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ آج میں جو کچھ کروں گا مجھے اس کا حساب ہوگا۔ حساب کا یقین دل میں ہوگا تو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی اور نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کچھ کو الٹے میں۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کیا؟ دیکھو قرآن میں اللہ اس کا ایک قول نقل کرتا ہے اور کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ کہتا ہے کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا، وہ فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے، فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے۔ اور جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، سب کو دکھاتا ہے۔ یہ بھی میدان محشر میں بھاگا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لوگوں دیکھو میرے نام اعمال کو پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر۔ اور پھر ایک جملہ بولے گا، خدا اس کے جملے کو نقل کرتا ہے، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ بتائیں یہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کیوں ملا ہے مجھے؟ اس لیے ملا کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ مجھے ایک نہ ایک دن اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ یقین تم بھی اپنے دلوں میں بٹھا لو، خدا نام اعمال تمہیں بھی سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا۔ تو بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں ملے گا نام اعمال، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ جس کے الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ فیل ہو گیا۔ جو فیل ہو جاتا ہے وہ اپنے رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں، کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اور پھر ایک جملہ یہ بولے گا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، یہ نام اعمال ان کے ہاتھ میں ملا ہے۔ اے لوگوں پتا ہے تمہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے۔ آج مسلمانوں اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو نکالو کہ حساب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور ہمارے اعمال اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم پتلی گلی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میدان محشر میں ایک آخری اعلان بھی ہوگا جس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہوتا ہے۔ دیکھو پہلا اعلان تھا کہ اپنے اعمال کا وزن کراؤ،
دوسرا اعلان تھا نامہ اعمال تقسیم کرو. اور تیسرا اعلان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک پل بنایا جائے گا جہنم کے اوپر، جس کو ہم اور آپ پل صراط کہتے ہیں. نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اوپر وہ پل ہوگا، اور وہ پل جہاں ختم ہو رہا ہوگا وہاں جنت کا دروازہ. ہر ایک سے کہا جائے گا اس پل پر سے گزرو. جو گزرنے میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں پہنچ گیا، اور جو پھسلا لوٹا وہ جہنم میں. روایات میں آتا ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے کا جب اعلان ہوگا کہ اے لوگوں پل صراط پر سے گزرو، تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے. اور پل صراط کے پاس ہوگا کیا؟ غور سے سن لو مسلمانوں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پل صراط کا پورا ایریا شدید ترین اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر طرف اندھیرے ہی رہے گا، اور انسانوں سے کہا جائے گا اس پر سے گزرو. ہر ایک خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا کیسے گزروں، مجھے یہ نہیں پتا چل رہا ہے پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے، ذرا کا ڈس بیلنس ہوا تو جاننا ہے. اللہ کہے گا نہیں گزرو، کیسے گزرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا؟ فرماتے ہیں جب مومن جو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا، اپنے مرتے ہوئے ایمان کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا، جب مومن پل صراط پر پہنچے گا تو اس کے دل کے اندر سے ایمان کا نور نکلے گا، اور وہ ایمان کا نور مومن کے چاروں طرف کے حصے کو روشن کر دے گا، اور ایک مومن اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں بھاگتا ہوا پل صراط کو پار کرے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ کہتا ہے اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تو وہ اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط پر سے بھاگتے چلے گئے. جو ایمان کو سلامتی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ لے جانے میں سفر رہا ہو اس کے لیے پل صراط سے گزرنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مرا اس حال میں کہ وہ منافق تھا، وہ بے ایمان تھا، تو یاد رکھو وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے منافق نہیں گزر سکے گا. منافق کیا کرے گا؟ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس کے آگے مسلمان ہوں گے جن کے ساتھ ایمان کا نور ہوگا، پیچھے منافق ہوگا جس کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ پیچھے سے چلائے گا اے مسلمان بھائیوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ رکو ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائیں. تو مومن کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے ہمارے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جاؤ میدان محشر میں جاؤ وہاں ضرور لے کے آؤ. وہ پیچھے جائیں گے تو پیچھے بھی اندھیرا، اب وہ پھر مومنوں کی طرف دوڑیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اب میں پل صراط پر ایک دیوار بنا دوں. دیوار کے اندر مومن ہوں گے جہاں جنت کی نعمتیں ہیں، اور دیوار کے باہر منافق ہوں گے جہاں جہنم کا عذاب. کیا معلوم ہوا کہ منافق پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، مومن پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہوگا. آخری بات میری سمجھو کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق وہ ہے جس کے اندر 4 عیب ہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 عیب جس کے اندر وہ پکا منافق ہے.
اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکنا کہ وہ 4 عیب ہیں کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا عیب اذا حدث کذب، منافق وہ ہے جو جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ بتاؤ آج مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا؟ بولو بھائی۔ اور یہ پہلا عیب ہے منافق کا، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے۔ اور منافق کا دوسرا عیب فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو امانت دینے کے بجائے وہ اس کو ماں کے دودھ کی طرح پی جائے، امانت میں خیانت کرے۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں گا۔ تیسرا عیب منافق کا فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو کبھی بھی اپنے وعدے کو پورا نہ کرے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے۔ بتاؤ آج مسلمان نہیں کر رہا؟ اور منافق کا چوتھا عیب فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق وہ ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً ماں بہن کی گالیوں پر اٹھا ہے۔ جو گالیاں بکتا ہو وہ منافق ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی 4 عیب بیان کرتے ہیں منافق۔ سب سے پہلا عیب جو جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا عیب امانت میں خیانت کرے۔ تیسرا عیب وعدہ خلافی کرے۔ چوتھا عیب لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کرے۔ جس میں یہ 4 عیب ہوں آقا فرماتے ہیں کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اور جو منافق ہوگا کان کھول کے سنو وہ پل صراط سے گزرنے میں ناکام ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب یہاں علماء ایک بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ میں کہتا ہوں کوئی قسمیں مت کرو، قرآن نے مطلق ذکر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں منافق پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ ہاں اگر نفاق عملی ہے تو وہ کچھ دن کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے، اور اگر نفاق اعتقادی ہے تو اس کے لیے جہنم سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہوگا، وہ جنت سے ہمیشہ محروم ہو جائے گا۔ پر منافق جو صراط پر سے نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، بولو اور انشاءاللہ ہمیشہ امانت کی حفاظت کریں گے، جو وعدہ کریں گے اسے پورا کریں گے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، تو اللہ تمہارے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ کوئی ہم میں سے بھاگ کر کے کہیں جا نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے اعمال کا وزن بھی کرانا ہے، ہمیں نام اعمال بھی وصول کرنا ہے، ہمیں پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک قیامت کے دن کے لیے تیاریوں میں مصروف رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان سے تو آپ واقف ہیں اچھی طرح، جو بھائی ناظم صاحب سے واقف ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے اصرار سے مجھے بلایا، اور ان کے اصرار پر، محبت پر، بار بار فون کرنے پر میں اپنا 1-2 پروگرام چھوڑ کر بنگلہ دیش سے واپس آپ کے ہاں آیا۔ مجھے خوشی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، مدرسہ چل رہا ہے، آج ہم اس محفل میں شریک ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں، تو یقیناً یہ اس مدرسے کی برکت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو نہ یہ محفل ہوتی، نہ دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع ملتا۔ اس لیے میرے دوستوں، مدرسوں کی حفاظت ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ بتاؤ مدرسوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے چلاؤ گے جو حکومت کے حوالے کرو گے؟ ارے بھائی بولو، اپنی کمائی سے چلاؤ، اور جب آپ اپنی کمائی سے، صدقہ خیرات سے،
زکات سے مدرسوں کو چلاؤ گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت اس کے فیض کو عام کرے گا، اس کے فائدے کو مکمل کرے گا، اور آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوں گی، اور اللہ اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھیے جس نے مدرسے کی حفاظت کی، مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال کرائے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مدرسے کے تعاون میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔